بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبالسند المتصل قال الإمام الهمام أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن برجزبة حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حضرات علماء کرام، طلباء عزیز، بزرگان محترم، بھائیوں اور دوستوں، جامعۃ المعارف الشرعیہ اور ان کے اساتذہ اور طلباء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پوری محنت کے ساتھ تعلیمی سال مکمل کیا، اور اب یہ آخری حدیث جس کے لیے اس اجتماع کا اہتمام کیا گیا ہے، آپ تمام دوستوں کی شرکت پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ میں اپنے کتاب صحیح بخاری کی ترتیب بڑی حکمت کے ساتھ رکھی ہے۔ سب سے پہلے کتاب الوحی، جس میں ضرورت وحی کا بھی بیان ہے اور کیفیات وحی کا بھی بیان ہے۔ اس لیے کہ تشکیل حیات انسانی کا مدار وحی پر ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو عقل کی عظیم نعمت سے نوازا ہے، کوئی دوسرا حیوان اس امتیاز میں انسان کی ہمسری نہیں کر سکتا۔ عقل بہت بڑا رہنما ہے، اور آج کی اس دنیا میں سائنسی ایجادات، نئی ٹیکنالوجی، نئے انکشافات اور اس دنیا کے پورے ارتقاء کا نظام
اس میں عقل کا بہت بڑا کردار ہے۔ لیکن عقل ٹھوکر بھی کھاتا ہے۔ عقل میں خطا و انحراف کا امکان موجود ہوتا ہے۔ عقل خارجی اثرات سے متاثر ہوتا ہے۔ محبت میں غلبہ ہو، عقل معطل، غضب کا غلبہ ہو تو عقل معطل، شہوانی فاحشات غالب آ جائیں تو عقل معطل، حرص غالب آ جائے تو عقل معطل، اور انسانوں کے اس جامعہ میں جو بڑے بڑے لوگ نظر آتے ہیں اور جو گمراہ ہوئے، وہ بھی عقل کے اعتبار سے ذہین لوگ تھے، اور انہوں نے تکیہ اپنے عقل پہ کیا، تکیہ اپنے مطالعے پہ کیا۔ لیکن چونکہ ان کی تحقیق، ان کے تبصرے، ان کی تحریرات، ان کی تقریریں وحی سے متصادم رہیں، تو ان کے پلے ہر چند کے عقل کی طاقت تھی اور ذہانت بہت زیادہ تھی، لیکن سوائے گمراہی کے ان کے دامن میں کچھ نہیں آیا۔ جیسے انسان کو اللہ نے بینائی کی طاقت عطا کی ہے، لیکن بینائی تب بینائی ہے اگر اس کو خارجی روشنی مہیا ہو۔ آدھی رات ہے، گھپ اندھیرا ہے، کمرہ بھی بند ہے، چراغ تک موجود نہیں ہے، ہر چند کے آپ کی بینائی پوری قوت کے ساتھ موجود ہے، لیکن اب وہ بینائی دیکھ نہیں پا رہی، آپ کی رہنمائی نہیں کر رہی ہے۔ اسی طریقے سے عقل بہت بڑا رہنما ہے، لیکن جب تک اس کو وحی کی روشنی مہیا نہیں ہوتی، جب تک عقل وحی کی رہنمائی میں نہیں چلتا، تب تک وہ بڑا رہنما ہونے کے باوجود رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے۔ تو امام بخاری نے کتاب الوحی سے آغاز کر کے آپ کو، ہمیں سب کو اس طرف متوجہ کیا ہے کہ اصل اور حقیقی رہنما وہ اللہ کی وحی ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اور جس طرح اللہ کی وحی کی تشریح کی اور انسانیت کے سامنے رکھی، وہ ہے اصل رہنما، چاہے آپ کے عقل پر پورا اترے یا نہ اترے۔ اگر ایک بات عقل پر پورا نہیں اتر رہی تو آپ کا حق ہے کہ آپ اس کی حقیقت تک پہنچیں، استاد کے پاس جائیں، کسی ماہر کے پاس جائیں، ان سے عقلی وجوہ معلوم کریں اور اطمینان حاصل کریں۔ لیکن اگر ناکام ہو گئے، آپ کی عقلی رسائی وہاں تک نہ ہو سکی، تو پھر آپ کو اس وحی پر ایمان لا کر اس کی پیروی کرنی ہوگی۔ اور پھر کتاب الوحی میں جو پہلا باب آپ لائے ہیں، پہلی حدیث جو آپ لائے ہیں،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی نیت سے اس میں وزن پیدا ہوتا ہے۔ جتنی آپ کی نیت خالص ہے اتنا ہی آپ کا عمل اور قول وزنی ہے، اور جتنا جتنا آپ کے اخلاص میں کمی آتی ہے اتنا ہی اس کا وزن بھی گھٹتا رہتا ہے۔ تو ابتدا میں تو آپ کو اس طرف متوجہ کیا کہ آپ کا تعلق چونکہ تحصیل علم سے ہے، علم حاصل کرنے کے لیے آپ نے گھر بار چھوڑا ہے، وطن چھوڑا ہے، گھر کی لذتیں چھوڑی ہیں، تو یہاں پر بھی ضروری ہے کہ پہلے آپ کی نیت صاف ہو کہ میں خالص اللہ کے راستے میں نکل کر اور اللہ کے دیے ہوئے دین کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ تو ان مدارس کے اندر وحی کے علوم کی حفاظت ہوتی ہے، اور دنیا کی نظریں ان مدارس کی طرف ہیں کہ کسی طریقے سے امت کو ہم وحی کی رہنمائی سے محروم کر دیں۔ اب چاہے اس طرح مغرب سوچتا ہو، چاہے اس طرح ہمارے سیاہ و سفید کے مالک سوچتے ہوں، چاہے اس طریقے سے ہماری بیوروکریسی سوچتی ہو، چاہے ہمارا پارلیمنٹ سوچتا ہو، چاہے ہمارے حکمران سوچتے ہوں، اور جتنے بھی خوشنما الفاظ کے ساتھ، بڑے معصوم جملوں کے ساتھ کہ ہم تو ان کو قومی دھارے میں لانا چاہتے ہیں، ہم تو سوچتے ہیں کہ یہ بھی دنیوی علوم حاصل کرے تاکہ یہ بھی روزگار کمائیں۔ بھئی تمہارے اپنے کالج اور یونیورسٹیوں سے فارغ گریجویٹس، ان کو آج تک تم روزگار نہیں دے سکے، اور دیے ہوئے روزگار ان سے چھین رہے ہو، اور ہماری اتنی فکر لگی ہوئی ہے تمہیں کہ ہم جو یہاں ان مدارس میں علوم وحی کی حفاظت کے لیے دن رات اساتذہ لگے ہوتے ہیں، اس سارے سلسلے کو ترک کر دیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے اس دباؤ کو قبول نہیں کیا۔ علم کے اندر تقسیم یہ بھی تو انگریز لایا ہے۔ جب سب سے پہلا مدرسہ 1857 کے بعد علی گڑھ میں قائم کیا تو اس کے نصاب سے قرآن نکالا، اس کے نصاب سے حدیث نکالا، اس کے نصاب سے فقہ نکالا، اور یہ کہ آئندہ آنے والی نسلیں وہ اپنے آپ کو محض مسلمان تو کہہ سکیں گے، لیکن وہ اپنے دین کے علوم سے اور وحی کے علوم سے ناواقف رہیں گے۔ تو علماء کرام نے پھر یہ ذمہ لیا، اور ایک طالب علم اور ایک استاد سے اس کا آغاز کیا، اور جس چیز کا آغاز اخلاص نیت سے ہوا تھا تو یہ مثال بن گیا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم ان تقوم فیہ۔ اس کی برکت ہے کہ آج ہمارے مدرسے اور جامعات آباد ہیں، طلباء بھی جوق در جوق اس میں اضافہ ہوتا ہے، جتنا وہ ہمیں کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ اللہ والا کام ہے، اور اللہ ہی کی تائید کے ساتھ مزید بڑھ رہا ہے،
دنیا کی کوئی طاقت اس کا راستہ نہیں روک سکتی۔ کتاب الوحی کے بعد عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ عبادات کی بحث شروع ہو جاتی ہے، اعمال کی بحث شروع ہو جاتی ہے، پھر کتاب الطہارت شروع ہو جاتی ہے، پھر کتاب الصلاۃ شروع ہو جاتا ہے، پھر کتاب الصوم شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن امام بخاری نے کتاب الایمان لے آئے۔ اس بات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ایمان پر ہے، اور اخروی نجات وہ ایمان کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آپ کے جتنی بھی اعمال صالحہ ہوں، اگر ایمان نہیں تو اس کا کوئی وزن نہیں ہے۔ اور علامہ قسطلانی تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ کتاب الوحی بمنزلہ مقدمہ کے ہے، اور فرماتے ہیں وَلَمَّا فَرَغَ الْمُؤَلِّفُ من كتاب الوحي الذي هو كالمقدمة لهذا الكتاب الجامع، شرع ذکر المقاصد الدینیہ، وہ کہ پوری کتاب الوحی کو مقدمے کا درجہ دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ابتدا کتاب الایمان سے ہوئی، تو ابتدا بھی کتاب الایمان سے اور اختتام بھی کتاب التوحید پر، پہلے بھی عقائد کا بیان اور آخر میں بھی عقائد کا بیان۔ ابتدا میں کتاب الایمان کے تحت جو ابواب لائے گئے ہیں اور ایمان کے حوالے سے جو احادیث آپ نے روایت کی ہیں، اس میں ایمان کا ایجابی اور مثبت پہلو ہے کہ یہ بات آپ کے اندر ہوگی تو ایمان ہے، یہ آپ کے اندر ہے تو یہ ایمان ہے، یہ آپ کے اندر ہے تو یہ ایمان ہے۔ اور آخر میں عقائد کا ذکر ہے، لیکن سلبی پہلو سے، کہ اگر آپ کے اندر یہ ہے تو یہ ایمان کی نفی ہے، اگر یہ عقیدہ ہے تو یہ ایمان کی نفی ہے۔ اور اسی لیے فرق باطلہ پر زیادہ تنقید کی گئی ہے اور جرح کی گئی ہے، کہیں معتزلہ پر، کہیں جہمیہ پر، کبھی کس پر کبھی کس پر۔ اور اس طریقے سے آپ نے ابتدا میں بھی لوگوں کو ایمان کی اہمیت سے واقف کیا، اور آخر میں بھی آپ نے عقائد و ایمان کے حوالے سے تعلیم مناسب سمجھا۔ کتاب التوحید کے تحت 58 ابواب ہیں، اور یہ آخری باب ہے، باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ لیکن کتاب الایمان کے بعد بھی آپ نے نہ کتاب الطہارت شروع کی، نہ کتاب الصلاۃ، نہ کتاب الصوم۔ کتاب الایمان کے بعد آپ کتاب العلم لے آئے کہ بہرحال وہ اعمال ہیں، اور جب تک دین پر عمل کرنے کے لیے آپ کے پاس اس کا علم موجود نہ ہو تو عمل کیسے کرو گے؟ اور کتاب العلم میں بھی اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات،
جو لوگ ایمان لائے اور جن کو علم عطا کیا گیا اس کو بلند درجے دیے گئے کہ شان کو بڑھا دیا گیا. تو چونکہ علم سے ایمان کے بعد پھر علم ہے اور دونوں بلندی درجات کا سبب اور ذریعہ بنتے ہیں عند اللہ، تو اس ترتیب کے ساتھ کتاب الایمان کے بعد پھر کتاب العلم لے آئے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. تو ابتدا میں انما الاعمال بالنیات کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور آخر میں کہہ دیا کہ پھر اب یہ تولے بھی جائیں گے، جتنی آپ کی نیت خالص ہے اتنا ہی اس کا وزن زیادہ ہوگا، اور جتنا آپ کے اخلاص میں کمی ہوگی اسی کے مطابق آپ کے اعمال تول دیے جائیں گے، آپ کو بتا دیا جائے گا. تو اس مناسبت سے اب آپ کو بتا رہے ہیں کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. تو یہ وزن اعمال ہے. ہم رکھیں گے ترازو انصاف کے قیامت کے روز. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، موازین جمع کا صیغہ ہے. مادہ اس کا وزن ہے، واو زان نون. تو اصل میں میوزان تھا، واو ساکن ما قبل و مکسور بیا بدل کر میزان ہو گیا. تو موازین یا تو میزان کی جمع ہے جیسے مواعید میعاد کی جمع ہے، یعنی ترازو بکثرت ہوں گے. اب زیادہ ترازو یا تو بے اعتبار اشخاص کے کہ ہر شخص آئے گا اور اس کے اعمال تولے جائیں گے اور اس کے مطابق اس کو فیصلہ دیا جائے گا، اور یا بے اعتبار اعمال کے ہے کہ ہر عمل کا اپنا ترازو ہوگا. ایمان کو اپنے ترازو سے تولا جائے گا، نماز کو اپنے ترازو سے تولا جائے گا، روزے کو اپنے ترازو سے تولا جائے گا، زکوٰۃ کو اپنے ترازو سے تولا جائے گا، خیرات صدقات کو اپنے ترازو سے تولا جائے گا. جس طرح سونا چاندی کے لیے الگ سا ایک ترازو ہوتا ہے، کوئی چاول ہو گندم ہو اس کو تولنے کے لیے اس کا الگ سا ایک ترازو ہوتا ہے، گھاس پھوس آپ تولتے ہیں، لکڑیاں تولتے ہیں تو اس کا اپنا ترازو ہوگا، پتھر آپ تولیں گے تو اس کا اپنا ترازو ہوگا، کوئلہ تولیں گے تو اس کا اپنا ترازو ہوگا. اور آج کل تو آپ نے اڈوں پہ دیکھا ہوگا پورا ٹرک جا کر اس کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ تولا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے قیامت کے روز بھی مختلف اعمال کے اپنے اپنے ترازو ہوں گے. لیکن جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ میزان ایک ہوگا،
اور جمع کا صیغہ یہ تفخیم کے لیے لایا گیا ہے. جس طرح ہم کبھی احترام میں ایک معزز مہمان ہمارے آتے ہیں، وہ ہوتا ایک فرد ہے لیکن ہم جمع کی صیغے سے اس سے بات کرتے ہیں. آپ تشریف لائے ہیں، وہ تقریر فرما رہے ہیں، وہ گفتگو کر رہے ہیں، تو ہم جمع کی صیغے سے ایک فرد کا ذکر کرتے ہیں للتفخیم، اس کے اعزاز کے لیے، اس کی توقیر کے لیے. جیسے کہ قرآن کریم میں ہے کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا. اب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں تو ان کے علاوہ کوئی اور پیغمبر تھا ہی نہیں. جب آپ کے وقت میں کوئی دوسرا پیغمبر نہیں تھا اور پھر کہتے ہیں کہ قوم نوح نے مرسلین کو جھٹلایا، تو یہ بے اعتبار تفخیم کے ہے. ان کی قدر و منزلت کو سامنے رکھتے ہوئے جمع کا صیغہ اختیار کیا گیا ہے، ورنہ واقعاتاً تو ایک ہی پیغمبر تھا اس وقت. اس صورت میں پھر یہ موازین موزون کا جمع ہوگا، جیسے مشاہیر مشہور کا جمع ہے. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، یعنی لا تنقص الموزون، جس چیز کو تولا جاتا ہے اس میں کمیاں نہ کرو. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ. تو یہاں موازین سے موزونات مراد ہیں. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور ہم رکھیں گے ترازو عادل کے. قسط صفت ہے موازین کی. موصوف اور صفت کے اندر مطابقت ضروری ہے. یہاں موصوف جمع ہے اور صفت مفرد ہے. تو یا تو ہم اس طرح عبارت بنائیں گے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ لِأَجْلِ الْقِسْطِ، یا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ ذَوَاتِ الْقِسْطِ، اور یا یہ کہ قسط مصدر ہے. مصدر میں مفرد، تثنیہ اور جمع برابر ہوتے ہیں. میزان قسط، میزانان قسط، موازین قسط. تو باعتبار مصدر کے وہ مفرد ہو کر بھی جمع کا صفت بھی بن سکتا ہے، تثنیہ کا بھی بن سکتا ہے. لیوم القیامہ، یا تو لام بمعنی فی کے ہے، فی یوم القیامہ.
یا لام تعلیل کے لیے ہے، لحساب یوم القیامہ. یا لام توقید کے لیے ہے، لوقت یوم القیامہ. یا لام زائد ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَأَقْوَالَهُمْ، پھر توزن پڑھا جائے گا، کیونکہ اعمال و اقوال بتاویل جماعتن کے، پھر تانیث کے صیغے کے ساتھ ذکر ہوتا ہے توزن. لیکن یہاں پر چونکہ قولہم ذکر ہے تو اقرب کا اعتبار ہوگا، اس لیے یوزن لایا گیا ہے. اور یہ رد ہے معتزلہ پر. معتزلہ کا مذہب یہ ہے کہ اعمال و اقوال یہ اعراض ہیں، والاعراض لا توزن. تولا جوہر کو کیا جاتا ہے، عرض کو نہیں. لیکن یا تو ہم اس کا تعویل یہ کریں گے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اعمال اجساد ہو جائیں گے، ٹھوس ہو جائیں گے، جسم دے دیا جائے گا ان کو، تو پھر تو سوال وارد ہی نہیں ہوتا. اور یا یہ کہ اعمال کے صحائف کھولے جائیں گے، جس طرح حدیث بطاقہ ہے. یا اعمال کے جوارح تولے جائیں گے، جیسے غالباً ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت پہ چڑھے ہوئے تھے، پنڈلیاں آپ کی نظر آئیں پتلی پتلی، صحابہ ہنسنے لگے ان کے اوپر. عبداللہ ابن مسعود. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی تو تم ہنس رہے ہو، لیکن پھر قیامت کے روز ان کے وزن کا پتہ چلے گا. تو جیسے جوارح تولے جائیں گے. اب اعمال بنی آدم اور اقوال امام سے کہہ رہے تولے جائیں گے، یہ رد ہے معتزلہ پر. اور معتزلہ کی رائے تو اب بدیہی طور پر غلط ثابت ہو گئی ہے. جیسے یہ احمق لوگ تھے، ان کو یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ کل لوگ ہنسیں گے ہمارے اوپر. اب بخار عرض ہے لیکن تولا جاتا ہے، رفتار یہ عرض ہے لیکن گاڑی میں میٹر لگے ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے. تو اعراض اس دور میں کوئی کہے کہ وہ نہیں تولے جا سکتے، اس کا تو لوگ مذاق اڑائیں گے. وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ. قسطاس رومی زبان میں عدل کو کہا جاتا ہے. اب یہ امام صاحب کی ایک عادت ہے کہ ترجمۃ الباب میں وہ جو آیت لاتے ہیں اور اس کے اندر کوئی ایسا لفظ موجود ہو جو قرآن کی کسی اور جگہ پر اسی مادے سے دوسرا لفظ موجود ہو تو وہ بھی لاتے ہیں، اس کا ذکر بھی کر جاتے ہیں. تو القسطاس قسطاس بھی ہے، قسطاس بھی ہے، بمعنی عدل کے. تو قس کے ساتھ کہ مادہ ایک ہے، مصدر ایک ہے، تو القسطاس بھی لے آئے یہاں پر. کہتے ہیں یہ رومی زبان کا لفظ ہے. اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا انزلناہ قرآنا عربیہ،
میں نے تو عربی زبان میں نازل کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے جو کلام عربی زبان میں نازل کیا وہ فصاحت و بلاغت کے مقام اعجاز پر فائز ہے. تو اتنا فصیح و بلیغ کہ دنیا کی کوئی بلاغت اس کا مقابلہ نہ کر سکے، وہاں پر پھر رومی زبان کا لفظ، عجمی زبان کا لفظ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو قرآن کریم جیسے فصیح و بلیغ کلام کے اندر عجمی لفظ کو لانا، یہ کہیں قرآن کی فصاحت و بلاغت یا اس کے اعجاز کو متاثر تو نہیں کرے گی؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ توافق لغتین بھی ہے کہ رومی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے اور عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے صابن کا لفظ ہے تو پشتو والے بھی کہتے ہیں یہ ہماری زبان کا ہے، سرائکی بھی کہتے ہیں ہماری زبان کا ہے، پنجابی بھی کہتے ہیں ہماری زبان کا ہے، فارسی والے بھی صابن کہتے ہیں، عربی بھی صابن کہتے ہیں. صندوق ہے تو ہم بھی صندوق کہتے ہیں، فارسی والے بھی صندوق کہتے ہیں، عربی والے بھی صندوق کہتے ہیں. تو یہ توافق لغتین یا توافق لغات، اس اعتبار سے یہ عربی لفظ بھی ہو سکتا ہے اور رومی لفظ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ عربی ہی بن جاتا ہے، معرب ہو جاتا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو فصاحت و بلاغت ہے اور اس اعتبار سے جو اس کا اعجاز ہے، اس سے مراد و مقصود اسلوب کلام ہے، اسلوب عربیت ہے. تو کوئی ایک آدھ لفظ اگر پورے قرآن میں کسی عجمی زبان سے لے لیا جائے تو چونکہ وہ اسلوب عربی کو متاثر نہیں کرتا، اسلوب کلام کو متاثر نہیں کرتا، تو اس کی فصاحت و بلاغت اپنی جگہ پر قائم رہتی ہے. اس ایک لفظ سے کسی قسم کا کوئی قرآن کی بلاغت پر اثر نہیں آیا. وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ، قسط مقسط کا مصدر ہے. اور مقسط تو ثلاثی مضارع فی ہے، اسقاط سے ہے، اقساط سے ہے، اور یہ قاف سین طا ثلاثی مجرد ہے. تو پھر ظاہر ہے کہ ہم مصدر المصدر اسے کہیں گے، اور کہ مادہ ایک ہے اس لیے آپ نے کہہ دیا کہ القسط مصدر المقسط وهو العادل، واما القاسط فهو الجائر. اور جب مقسط ہوگا تو واللہ يحب المقسطین واقسطوا ان اللہ يحب المقسطین. اور اگر یہ قصد سے ہے، فے کلمے پر فتحہ ہے، تو وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، جیسے قرآن کہتا ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، تو بمعنی جور کے آتا ہے. تو یہ ایک ہی لفظ ہے اور یہ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. عدل کے معنی میں بھی استعمال ہو گیا، جور کے معنی بھی استعمال ہو گیا. جس طرح لفظ بیع ہے عربی میں، وہ بیچنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ خریدنے کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے. وبالسند المتصل قال الإمام محمد بن إسماعيل حدثنا أحمد بن أشقاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان.
ثقیلتان فی المیزان، یہ حدیث باب کی مطابقت ہے ترجمۃ الباب کے ساتھ۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، موازین جمع میزان کی ہے، اور حدیث میں بھی ثقیلتان فی المیزان کا لفظ اس سے مطابقت پر دلالت کرتا ہے۔ تو کلمتان، اب آگے جو آئے گا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تو دو کلام ہیں، تو مناسب تو یہی تھا کہ کلامان حبیبتان الی الرحمن۔ یہاں پر تو آپ نے کلمتان، تو لفظ کلمہ کا اطلاق بعض دفعہ کلام پر بھی ہوتا ہے، جیسے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب یہ کلام ہے حقیقت میں تو، لیکن ہم اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بظاہر تو کلام ہے، لیکن ہم اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها في السماء وکلمۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار۔ اب یہ لفظ کلمہ استعمال ہوا ہے، لیکن پورے کلام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے آج کل کوئی آپ کا عرب مہمان آتا ہے تو ہم ان کے اعزاز میں جب اس کو اسٹیج پر بلاتے ہیں کہ اب شیخ فلانا جو ہے سیلقی کلمتہ، اپنی تقریر اب آپ کو سامنے رکھیں گے، حالانکہ وہ تو لمبا کلام ہوتا ہے، لیکن اس کو لفظ کلمہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کلمتان موصوف ہے، حبیبتان الی الرحمن صفت اول، خفیفتان علی اللسان صفت دوم، ثقیلتان فی المیزان صفت سوم۔ ان تینوں صفات کے ساتھ مل کر یہ کلمہ صفت اور موصوف بن کر خبر مقدم بن جاتے ہیں۔ اور چونکہ جملہ اسمیہ کے اندر مقصود بالذات مبتدا ہوتا ہے، تو جب کبھی خبر کو آپ مقدم کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ مبتدا کے اہتمام شان کی بنیاد پر آپ اشتیاق پیدا کرتے ہیں دلوں میں کہ اچھا اتنی اچھی بات تو وہ کون سی ہوگی۔ تو پہلے آپ کو کہا کلمتان، پھر حبیبتان الی الرحمن، پھر خفیفتان علی اللسان، پھر ثقیلتان فی المیزان۔ اشتیاق بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ دو کلمے ہوں گے کیا؟ کوئی پورا قرآن کریم تو نہیں ہمیں سنا رہے، کوئی لمبی چوڑی دعائیں تو نہیں ہمارے سامنے رکھ رہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص مجلس سے اٹھتا ہے اور اٹھنے سے پہلے یہ کہہ دے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو تسبیح و تحمید کرنے سے مجلس کے اندر جتنی بھی کمزوریاں غلطیاں آپ سے ہوئی وہ سب کے سب دھل جاتی ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، تو تمام گناہ دھل جاتے ہیں۔ تو آپ بھی 8 سال جس مجلس میں بیٹھے رہے ہیں، وہ جو صرف نحو سے شروع کی مجلس، اور 8 سال پورے کر کے اب آپ اٹھ رہے ہیں اس مجلس سے، تو آخر میں اب کہہ دیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ مبارک ہو آپ سب کو۔ اور اللہ تعالیٰ اب ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ کہ تم لوگ سمجھو گے کہ اب ہم عالم بن گئے ہیں، تو وہ فرماتے تھے کہ ابھی آپ عالم نہیں بنے، ابھی آپ لوگ عالم بننے کا استعداد تم نے حاصل کر دیا ہے، اس کے بعد اگر تم عالم بننا چاہتے ہو تو اب بن سکتے ہو۔ تو مزید بھی آپ کو اس میدان میں محنت کی ضرورت ہے۔
اور دوسرے استاد ہمیں نصیحت کرتے تھے تو اس میں ایک بات وہ کرتے تھے کہ اپنے آپ کو تنظیم سے وابستہ رکھو. اب ہمارے اور آپ کے پاس جو اپنے اکابر کی امانت ہے وہ جماعت ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک ہوتی ہے مختلف ہر ایک شعبے سے وابستہ تنظیم. وکیلوں کی تنظیم الگ ہوگی، ڈاکٹروں کی تنظیم الگ ہوگی، زمینداروں کی تنظیم الگ ہوگی، بازار کے دکانداروں کی تنظیم الگ ہوگی، کچھ انجمنیں ہوتی ہیں. ایک وہ کہ جو جامع نظریہ کے حامل جماعت ہو، ایک باقاعدہ تمام شعبوں پر محیط اور انسانی زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ایک جامع نظام رکھتی ہو، ایک جامع منشور رکھتی ہو. اب اگر وہ جامع نظریہ وہ قرآن و سنت کے تابع ہے اور قرآن و سنت سے اخذ کیا گیا ہے اور قرآن و سنت کی روشنی میں وہ نظریہ تشکیل دیا گیا ہے تو پھر ایسی جماعت کے ساتھ وابستہ ہونا واجب ہے. علیکم بالجماعہ والاطاعہ. جب علیکم مقدم ہو گیا تو تقدیم ما حق التاخیر لزوم کا فائدہ دیتا ہے، یعنی تم پر لازم ہے کہ جماعت کے ساتھ وابستہ رہو اور پھر جماعت جو فیصلہ کرے اس کی اطاعت کرو. اور ایک دوسری روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الجماعت رحمت والفرقۃ عذاب. جماعت رحمت ہے اور باہمی تقسیم یہ ایک عذاب ہے. اب اگر عقیدہ صحیح ہے تو صحیح عقیدے پر بنی ہوئی جماعت کبھی کبھی کسی وقتی مسئلے پر، کسی جزوی مسئلے پر اجتہادی رائے دے سکتا ہے اور وہ رائے غلط ہو سکتی ہے. تو اگر کبھی کسی مرحلے پر ایسی جماعت اجتہادی طور پر کوئی غلط فیصلہ بھی کر لے تو وہ اس جماعت سے لا تعلقی کا جواز فراہم نہیں کرے گا. جیسے ایک بڑا درخت ہے، سایہ دار ہے، آپ سفر کر رہے ہیں، تھکے ہارے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں کچھ ذرا سانس لے لوں، کچھ وقت کے لیے میں آرام کر لوں. اب وہ گھنا درخت، اس کے اندر ایک شاخ یا دو شاخیں یا کچھ پتے وہ خشک ہو چکی ہیں. یہ ایک دو پتوں کا خشک ہو جانا، ایک آدھ شاخ کا خشک ہو جانا، یہ آپ کو اس درخت سے بے نیاز نہیں کر سکتی. آپ کو جانا پڑے گا، اس کے نیچے بیٹھنا پڑے گا. اور باطل نظریے کے حامل جماعت اس سے لا تعلق ہونا واجب ہوتا ہے. ممکن ہے کہ کسی موقع پر ایک باطل نظریے کی حامل جماعت اجتہادی طور پر صحیح فیصلہ کر لے، وقت کے مطابق وہ کسی مسئلے پر وہ صحیح رائے دے دے، تو یہ ایک آدھ کوئی صحیح رائے دے دینا یہ اس جماعت سے وابستگی کا جواز فراہم نہیں کر سکتا. جیسے ایک درخت ہے، بڑا درخت ہے لیکن وہ جھڑ چکا ہے، اس کے پتے خشک ہو چکے ہیں، اب وہ کوئی سایہ نہیں رکھتا. آپ جاتے ہیں، ایک آدھ شاخ آپ کو نظر آتی ہے کہ اس پہ کچھ پتے جو ہیں وہ سبز ہیں، ابھی تک وہ مرجھائے نہیں ہیں، تو یہ ایک آدھ شاخ کا اور چند پتوں کا تر و تازہ ہونا یہ آپ کو سہولت نہیں دے سکتا. یہ درخت آپ کے لیے سایہ نہیں مہیا کر سکتا، یہ آپ کے آرام کی حاجت کو پورا نہیں کر سکتا. لہذا ایسے درخت سے دور رہنا پھر ضروری ہو جاتا ہے اور اس درخت کے نیچے بیٹھنا واجب ہو جاتا ہے. جماعت کی شکل بھی ایسی ہی ہے کہ جو جماعت قرآن و سنت کے تمام اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے بنائی گئی ہو، اس جماعت کے ساتھ وابستہ ہونا. اور پھر جب مملکتی امور پر بات ہوگی تو ظاہر اس میں شورائیت ہوگی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی نیا مسئلہ درپیش ہوتا تو میں قرآن مجید میں اس کا حل تلاش کرتا، میں کامیاب نہ ہو پاتا. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس کا حل تلاش کرتا، میں کامیاب نہیں ہوتا تھا.
تو میں عابدین و زاہدین و اہل الرائے ان کو اکٹھا کرتا، ان کے مشورے سے بحث ہوتی، وہ جس فیصلے پر پہنچ جاتے میں اس کے مطابق حکم جاری کر دیتا۔ یہی روایت حضرت عمر سے بھی رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے، یہی روایت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تو باقاعدہ آپ نے حکم دیا کہ اپنی انفرادی رائے سے مملکت کے فیصلے نہیں کرنے۔ تو جب بات مملکت کی ہوگی، ملت کی ہوگی، امت کی ہوگی، قوم کی ہوگی، تو ان کے معاملات میں ایک فرد عالم کی انفرادی رائے یہ حجت نہیں ہو سکے گی جب تک کہ علماء کی جماعت اس پر ایک اجتماعی رائے قائم نہ کرے۔ اسے کہتے ہیں اجتماعیت۔ اسی بنیاد پر جمعیت علماء قائم کی گئی تھی۔ اب یہ مدرسہ جس میں ہم بیٹھے ہیں اور یہ جماعت جس سے ہم وابستہ ہیں، جب ہم ان کی بنیاد تلاش کریں گے تو اس مدرسے کا پہلا طالب علم، اس مدرسے کی بنیاد میں جو پہلا طالب علم ہے وہ محمود حسن ہے، اور جمعیت علماء کی بنیاد میں وہی محمود حسن پھر شیخ الہند کی صورت میں اس کا آغاز کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی جماعت کو سوچنا چاہیے، ہر ایک کو تنظیم سے وابستہ رہ کر کام کرنا چاہیے۔ انفرادی طور پر توانائیاں کبھی ضائع ہو جاتی ہیں، اور یہی چیزیں ہمیں اپنے اکابر سے ملی ہیں۔ ہمیں اکابر سے دو چیزیں ملی ہیں، ایک نظریہ اور ایک اس نظریے کے لیے کام کرنے کا رویہ۔ رویے بھی ہمیں وہی رکھنے چاہیے، اعتدال کے رویے، نفرتوں سے پاک رویے، کسی شدت، کسی تعصب، کسی نفرت کی طرف جانے کی بجائے ہمیں لوگوں کو دلیل سے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ تو دلیل سے سمجھانے کے لیے دلیل کو بھی پڑھنا پڑتا ہے نا۔ تو آپ حضرات مولوی صاحبان بن گئے، اور خدا کرے اب اور تکڑے مولوی صاحبان بن جائیں، تو آپ جانتے ہیں کہ ایک ہے نفس مسئلے کا ادراک۔ مسئلہ معلوم ہو گیا تو یہ مسئلہ معلوم ہو جانا یہ تو علم ہے، اور مسئلہ تو امت کو بھی معلوم ہوتا ہے۔ عام دیہاتی بھی جانتا ہے کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، زنا حرام ہے، شراب حرام ہے، چوری حرام ہے، تو ہر ایک کو پتا ہے۔ لیکن جب اس مسئلے کے پیچھے آپ کو اس کی علت معلوم ہو جائے، اس کی دلیل معلوم ہو جائے، پھر اس کو کہتے ہیں فقہ۔ ومن یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین میں رسائی، ایسی رسائی کہ جس سے اوامر و نواہی کی معرفت آپ کو حاصل ہو جائے، دلیل آپ کو مل جائے، تو پھر آپ فقیہ ہوں گے۔ اور اس کے بعد کہ آپ کو مسئلہ بھی معلوم ہو گیا، مسئلے کے پیچھے علت بھی معلوم ہو گئی، لیکن اب لوگوں کے سامنے مسئلہ رکھنا، کس وقت آپ نے کون سی بات کرنی ہے، کس طرح کے آدمی کے ساتھ آپ نے اس کے مزاج کے مطابق کیسی بات کرنی ہے، دلیل کو کس حکمت کے ساتھ کہ ان کے دل میں بات بیٹھ جائے۔ تو جس کو یہ چیز معلوم ہو گئی کہ میں نے کون سی بات کب کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، اس کو کہتے ہیں حکمت۔ اب جب علم بھی آپ کے پاس آ جائے، علم کے پیچھے اس کی علت بھی آپ کو معلوم ہو جائے، اور پھر اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا موقع و محل بھی معلوم ہو جائے، اور انداز بیان بھی آپ کو آ جائے، تو یہ تینوں چیزیں جب کسی اندر جمع ہو جاتی ہیں اس کو کہتے ہیں عالم ربانی۔ ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ تو فقہ کے لیے بھی اللہ جب خیر کا ارادہ کرتے ہیں، اور حکمت تو پھر اس سے بڑھ کر ہے کہ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ تو اس اعتبار سے ان علوم کی خدمت کرتی ہے۔ علم حاصل کر لیا اور اپنے پاس جمع کر لیا، اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔
انہم لم یورثوا دینارا ولا درہما، انہوں نے پیسے روپے کو میراث میں نہیں چھوڑا کہ وہ ہم پر روپے پیسے بانٹتے رہیں، زمینیں بانٹتے رہیں ہمارے اوپر۔ انہم ورثوا العلم، انہوں نے علم بانٹا ہے، اللہ کی وحی بانٹی ہے، ان کے علوم آپ کے پاس آ گئے ہیں، اور جہاں ساری دنیا کے علوم موجود ہیں وہاں سب سے اچھا علم جو اللہ کی براہ راست وحی ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان کے ساتھ پوری امت میں تقسیم کی گئی ہے، ہمیں اس کی طرف جانا ہے۔ تو یہ مقام اگر ہمارے اندر حاصل ہو جائے کہ ہم جماعت سے وابستہ رہیں، توانائیاں اپنے خواہ ضائع نہ کریں، اخلاص نیت کے ساتھ کہ نہ اس میں پیسے کی لالچ ہو نہ عہدے کی لالچ ہو، اور جب یہ دو چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر اس پر بھی وعیدیں آئی ہوئی ہیں۔ تعس عبد الدینار وعبد الدرہم وعبد الخمیصہ ان اعطی رضی وان لم یعط سخط، تعس وانتکس واذا شیک فلا انتکس۔ جو روپے پیسے کا بندہ ہے، جو لباس کا بندہ ہے، جو عہدے کا بندہ ہے، وہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ہلاک ہو، منہ کے بل گرا، پاؤں میں ایسا کانٹا چبھا جو نہ نکلا، اور ایک اخلاص سے بھرا ہوا گمنام سپاہی۔ طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه ومغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع۔ دنیا میں بشارت دی اس کو کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے اترنے کے لیے تیار کھڑا ہے اور گھوڑے کے باغ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور اپنی جان پر کوئی نظر اس کی نہیں ہے، سر پراگندہ، پاؤں گھر سے اٹے ہوئے، اور ایسا گمنام سپاہی ہے کہ اگر کبھی چھٹی مانگتا ہے تو اس کو کوئی چھٹی بھی نہیں دیتا، اور اگر وہ کسی کی سفارش کرتا ہے سفارش بھی بیچارے کی نہیں سنتا، لیکن ڈیوٹی ایسے دیتا ہے کہ اگر آپ کہیں کہ رات کو آپ نے پہرا دینا ہے تو وہ پہرا دیتا ہے، اور اگر آپ اسے کہیں کہ آپ قافلے کے پیچھے پیچھے آئیں، کوئی رہ جائے، سامان رہ جائے، بندہ رہ جائے، سنبھال کے اس کے پیچھے اس کو آپ سنبھال کے آئیں، ہر ڈیوٹی جو آپ اس کو حکم دے وہ دیتا رہتا ہے، لیکن وہ کسی عہدے کے لیے نہیں آتا، خالص اللہ کی رضا کے لیے میدان میں اترتا ہے۔ اس درجے کا جو ایمان ہے، اس درجے کا جو اخلاص ہے، اس کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے۔ ہم محنت کے میدان میں ہیں، ہم نے کوشش کرنی ہے اس مقام تک پہنچنے کے لیے، اور اس کے لیے اس ماحول کو استعمال کرنا ہے۔ اگر عالم دین بھی ان تمام تر دروس کو پڑھنے کے بعد پیسے اور عہدے کے لالچ میں میدان میں اترتا ہے، اسے کیا کما لیا؟ ہاں، ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے تسلیم کی جائے گی، ہجرت کی دنیا کے لیے تو دنیا نصیب ہو جائے گی، عورت کے پیچھے چلا گیا تو عورت مل جائے گی اس کو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والے کو اور ایک عورت کے پیچھے آنے والے کو نہ مدینہ سے نکالا نہ جماعت سے نکالا۔ کوشش کی جائے کہ ایسے لوگ جو جماعت میں آتے ہیں ان کو اپنے اندر جذب کیا کرو، وہ اپنے آپ کو اجنبی نہ محسوس کریں۔ خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام، جو جاہلیت میں سردار تھے، بڑے تھے، اسلام میں آنے کے بعد بھی ان کا وہ عزت و احترام برقرار رہے گا، ورنہ کیا تاثر ملے گا؟ پہلے تو ہم بڑے معزز لوگ تھے، اسلام میں آئے تو ہمیں کوئی پوچھنے والی نہیں، عزت و توقیر اپنی جگہ پر رہے، اور کوشش کرو کہ اس کو اس نیت کی طرف لے آؤ کہ وہ آپ کی نیت کے ساتھ جذب ہو جائے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں اپنے کام کرنے ہیں، جدوجہد کرنی ہے۔ باقی مشکلات آتی ہیں، جو میدان ہمارا ہے واقعی سارا کا سارا مشکلات کا میدان ہے، کوئی راحت کا میدان نہیں ہے، لیکن اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہے تو ہر وہ جدوجہد اور محنت اور کوشش کہ جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہو، جہاد کہلاتا ہے۔ اور جہاد کوئی نماز کی طرح فرض نہیں ہے، نماز کا نہ وقت تبدیل ہوتا ہے نہ طریقہ تبدیل ہوتا ہے، روزے کا نہ وقت تبدیل ہوتا ہے نہ طریقہ تبدیل ہوتا ہے،
حج کا نہ وقت تبدیل ہوتا ہے نہ طریقہ تبدیل ہوتا ہے، زکوٰۃ کا نہ وقت تبدیل ہوتا ہے نہ طریقہ تبدیل ہوتا ہے، وہ جس طرح فرمایا گیا اسی طرح ہے۔ لیکن جنگ کے لیے تدبیر وہ حالات کے تحت ہوا کرتے ہیں، کبھی جنگ کا نقشہ یوں، کبھی جنگ کا یوں، کبھی صرف آپ دعوت سے کام چلا رہے ہیں، کبھی آپ جدوجہد سے، کبھی آپ تحریکوں سے، اور اس سے آگے بھی اگر مشکل میدان آتا ہے تو ابھی تک تو پاکستان میں علماء نے اس کی ضرورت کو محسوس نہیں کیا ہے، اور نہ اس حوالے سے کوئی ان کے واضح ہدایات موجود ہیں، لیکن یہ سب چیزیں ہمیں حکمت کے تحت کرنی ہوں گی، شورائیت کی بنیاد پر علماء کی اتباع میں کرنی ہوں گی، اپنے سر پر طے کر لینا کہ جو میں کہتا ہوں وہی دین ہے، جو میں کہتا ہوں وہی شریعت ہے، جو میں کہتا ہوں وہی جہاد ہے۔ یہ چیزیں جو ہے چلتی پھر نہیں ہیں، رک جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہماری صحیح رہنمائی فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ آرام سے بیٹھ جائیں ذرا۔